بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سبق تصحیح کا بیان۔ تصحیح یہ بھی ایک حسابی بات ہے اور یہ ایک بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں جو تصحیح کا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ تصحیح کے سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال لکھ لی جائے۔ میت لکھ کر اس کے نیچے 3 وارث لکھیں، زوج، بنت، اخت عینی۔ بنت کے اوپر لکھیں 6، اخت عینی کے اوپر لکھیں 2، یعنی 6 بنت اور 2 اخت عینی ہیں۔ ان کا مسئلہ بنے گا 12۔ 12 میں سے زوج کو ربع 3، 6 بنتوں کو ثلثان 8، یہ ہو گیا 11۔ 2 اخت عینی کے لیے عصبے کا 1 بچتا ہے، ان کو 1 دے دیا جائے۔ 3 اور 8 11 اور 1 12، یہ عدل کی صورت ہے۔ اگر اول ہوتا اول لکھ دیتے، رد ہوتا رد کو حل کر لیتے۔ یہاں پر دیکھیں 6 بنتیں ہیں، ان کو 8 مل رہا ہے۔ اگر ہم 8 کو 6 بنتوں پہ تقسیم کریں تو تقسیم صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کسر توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ اس طرح 2 اخت عینی کے اوپر 1 کو تقسیم کیا جائے، تقسیم صحیح نہیں ہوتی، توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ تو تصحیح میں اسی توڑ پھوڑ سے بچنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ اب تصحیح کی ترتیب سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے تعریف۔ سہام کی تقسیم عدد رؤوس پہ صحیح نہ ہو بلکہ توڑ پھوڑ ہو، اس کے صحیح کرنے کے طریقے کو تصحیح کہتے ہیں۔ تصحیح کا معنی ہوتا ہے صحیح کرنا۔ جیسے یہاں میں نے سمجھایا ہے کہ بنات اور اخوات عینی میں کسر ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے اب ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اس تصحیح کے لیے صرف ایک قانون ہے، صرف ایک قانون۔ اس میں ہم نے 2 مرحلوں میں مختصر کام کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ، جن طائفوں میں کسر ہے ان طائفوں کے عدد رؤوس اور سہاموں کے درمیان نسبت دیکھی جائے کہ کون سی ہے۔ اگر نسبت توافق یا تداخل کی ہو تو عدد رؤوس کا وفق کہیں جدا لکھا جائے، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد رؤوس لکھا جائے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے کسر والے طائفوں کے سہام اور عدد رؤوس میں نسبت دیکھ کر اس کے مطابق عدد لکھے۔ اگر نسبت توافق کی ہے یا تداخل کی تو عدد رؤوس کا وفق لکھا، تباین کی ہے تو پورا عدد رؤوس۔ دوسرے مرحلے میں ان لکھے ہوئے اعداد کا ذو اضافہ اقل نکالنا ہے۔ حاصل کو لے کر تمامی ورثہ کے سہاموں میں علیحدہ علیحدہ ضرب دینی ہے۔ پھر مسئلے میں ضرب دینی ہے، مسئلہ عدل ہو اول ہو رد ہو، اسی میں ضرب دے دینی ہے بعنوان تصحیح، جس کو اختصاراً تخفیفاً تس لکھیں گے۔ اب اسی کے مطابق کل جائیداد کی تقسیم ہوگی اور ضربوں کے بعد تمام طائفوں کو جو سہام مل رہے ہیں اسی کے لحاظ سے تقسیم ہوگی۔ اب اس عمل کو یوں سمجھیں، یہاں جو مثال لکھوائی گئی ہے اس میں سب سے پہلے زوج ہے، وہاں کسر کا سوال ہی نہیں ہے۔ دوسرا طائفہ بنات کا، 6 بنات ہیں، ان کو 8 مل رہے ہیں، کسر ہے۔ اور کیا جائے کہ کسر ہونا ضروری ہے، اگر یہاں 4 بنات ہوتی تو کسر نہ ہوتی۔ تو دوسرا طائفہ بنات کا ہے، عدد رؤوس 6، سہام 8،
ان کے درمیان نسبت توافق کی ہے۔ عدد رؤوس کا وفق 3 نکلا، وہ 3 کہیں لکھا جائے، اور تیسرا طائفہ اخوات عینی کا ہے، اس میں بھی کسر۔ عدد رؤوس 2 سہام 1 کے درمیان نسبت تباین کی ہے، جہاں ایک طرف عدد 1 ہو تو ہر حال میں وہاں نسبت تباین کی ہوا کرتی ہے۔ تو پورا عدد رؤوس 2 نیچے لکھا جائے گا۔ اب ہم نے 2 عدد نیچے لکھ دیے، 3 اور 2۔ اب ان کا ذو اضاف عقل نکالا جائے گا۔ 3 اور 2 کا ذو اضاف عقل 6 نکلا۔ 6 کو لے کر تمامی ورثاء کے سہاموں میں ضرب دینی ہے۔ زوج کے حصے 3 میں 18، بنات کے حصے 8 میں 48، اخوات کے حصے 1 میں 6۔ مسئلہ 12 میں بعنوان تصحیح ضرب دیں گے تو 72، کل جائیداد 72 حصے، زوج کو 18، بنات کو 48، اخوات عینی کو 6۔ اب ہر بنت کو جدا دینے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ 48 کو 6 پہ تقسیم کرو، حاصل تقسیم ہر بنت کا حصہ۔ اس طرح اخوات عینی 2 کو ان کے سہام 6 پہ تقسیم کریں، حاصل تقسیم ہر اخت عینی کا حصہ ہے۔ تو یہاں تصحیح میں تمامی ورثاء کے سہاموں میں ضرب کی بات آئی، مسئلے میں ضرب کی بات آئی، پھر ہر طائفے کے سہام کی جدا جدا تقسیم کی بات بھی آسانی سے سمجھا دی گئی ہے۔ تصحیح میں جو ہم نے ایک قانون بتلایا، اس قانون میں میں نے جیسے عرض کیا 2 مرحلوں میں کام کرنا ہے، اور دونوں مرحلے نئے نہیں ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا جن طائفوں میں کسر ہے ان طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہے۔ نسبت دیکھنے کا سبق پہلے ہو چکا۔ پھر ان کا ذو اضاف عقل نکالنا ہے، ذو اضاف عقل نکالنے کا طریقہ بھی پہلے ہو چکا۔ تو نسبت دیکھنے کی بات پہلے سے معلوم، ذو اضاف عقل نکالنے کی بات پہلے سے معلوم۔ پھر ان کو لے کر ضرب دینا، الحمدللہ ضرب دینا ایک حسابی عمل ہے جو تقریباً ہر آدمی کو عمل آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسر ہو تو جن طائفوں میں کسر ہے ان طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے۔ اس نسبت میں پھر سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، نسبت تداخل یا توافق کی ہو تو عدد رؤوس کا وفق لکھا جاتا ہے، نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد رؤوس لکھا جاتا ہے۔ پھر ان کا ذو اضاف عقل نکال کر حاصل کو لے کر تمامی ورثاء کے سہاموں میں ضرب دینی ہے۔ ایک تنبیہ کی بات، جہاں کسی طائفے میں مذکر بھی ہوں مؤنث بھی ہوں، مثلا 2 ابن ہوں 2 بنت ہوں، تو ظاہر ہے ان کو مشترکہ حصہ ملے گا۔ تو نسبت دیکھنے میں ابن اور بنت کے عدد رؤوس للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق بنائے جائیں گے۔ 2 ابن کو 4 اور ان کے ساتھ 2 بنتوں کو 2 شمار کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر اس طائفے کے عدد رؤوس 6 ہو گئے، 6 اور ان کے حصے کے درمیان اب نسبت دیکھی جائے گی، جو بھی نسبت ہو وہی عمل کیا جائے گا جو پہلے بتلا دیے۔ پھر جب اس طائفے کے سہام تقسیم کرنے کی بات آئے گی تو اس میں بھی للذکر مثل حظ الانثیین کو ملحوظ رکھ کر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے لیے خلاصۃ السراجی میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ اخوت و اخوات خیفی میں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں، وہاں اخ خیفی ہو یا اخت خیفی ہو ان کو ایک ایک شمار کیا جائے گا، عدد رؤوس میں بھی اور سہام کی تقسیم میں بھی۔ تو الحمدللہ یوں تصحیح کا سبق اور حکم بالکل آسان ہوا۔
इमाम सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े के मुताबिक भी तसहीह आखिर में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा जब ज़मीमे के कुछ फ़वाइद अर्ज़ किए जाएंगे। इस सबक का ख़ुलासा तसहीह का बयान, सिहाम की तक़सीम आदद रूस पर सही न हो उसके सहीह करने के तरीक़े को तसहीह कहते हैं। इसके लिए एक कानून है कि जिन ताइफ़ों में कसर है उन ताइफ़ों के अदद रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखी जाए कि कौन सी है। अगर निस्बत तवाफ़ुक़ या तदाखुल की हो तो अदद रूस का वफ़क़, और अगर निस्बत तबायुन की हो तो पूरा अदद रूस तरतीब से एक तरफ लिखा जाए। फिर उनका ज़ू अज़ाफ़ अकल निकाला जाए। हासिल ज़ू अज़ाफ़ अकल को लेकर तमामी वरसा के सिहामों में जुदा जुदा ज़रब दी जाए और मसले में भी ज़रब दी जाए। अगर मसला औली या रद्दी हो तो उसमें ज़रब दी जाए। इसकी मशक, पहली मिसाल 4 वारिसें, ज़ौजात 2, उख्त ऐनी 2, अख ऐनी 2, उख्त खीफ़ी 2, अख खीफ़ी 3। दूसरी मिसाल ज़ौजात 3, बिन्त, बिन्तुल इब्न 2, जद्दा 7। तीसरी मिसाल, अब जो आगे मिसालें आ रही हैं ये इनमें बहुत सारी मिसालें सिराजी से हैं। तीसरी मिसाल ज़ौजात 4, अब। पाँचवीं मिसाल ज़ौज, बिन्त, उख्त ऐनी 3 अदद, जद्दा 2 अदद। अब आगे वाली सारी मिसालें सिराजी की हैं। पाँचवीं मिसाल अब, बिन्त 4 अदद। छठी मिसाल अब, बिन्त 2 अदद। सातवीं मिसाल अब, बनात 10 अदद। आठवीं मिसाल ज़ौज, अब, बनात 6 अदद। नौवीं मिसाल अब, बनात 5 अदद। 10वीं मिसाल ज़ौज, अख़वात ऐनी 5 अदद। 11वीं मिसाल बनात 6 अदद, जद्दात 3 अदद, अमाम ऐनी 3 अदद। 12वीं मिसाल ज़ौजात 4 अदद, जद्दात 3 अदद, अमाम ऐनी 12 अदद। 13वीं मिसाल ज़ौजात 4 अदद, बनात 18 अदद, जद्दात 15 अदद, अमाम 6 अदद। 14वीं मिसाल ज़ौजात 2 अदद, बनात 10 अदद, जद्दात 6 अदद, अमाम 7 अदद। ये आखिरी 2 मिसालों का ज़ू अज़ाफ़ अकल काफ़ी लंबा निकलेगा। चूँकि इमाम सिराजी के यहाँ ये मिसालें थीं इसलिए यहाँ पर लिख दी गई हैं। यहाँ तंबीह के तौर पर एक बात जहन में रखें, अमल करने की तरतीब ये है। सबसे पहले मसला बनाकर सिहाम तक़सीम करें, फिर सिहाम का तकाबुल मसले के साथ करें। औल और अदल है तो उसी के मुताबिक आसान काम, रद है तो रद के मुताबिक फिर हुक्म लिखा जाए। उसके बाद देखा जाए कि कसर है या नहीं। बसा औक़ात तो उलमाए किराम से गलती होती है, औल अदल रद देखते नहीं, बस कसर देखकर तस्हीह शुरू कर देते हैं। हालांकि मसला बनाने के बाद सिहाम तक़सीम करने हैं, फिर पहला मरहला औल आदल और रद का है, उससे फरागत पाकर फिर तस्हीह का मरहला है। याद रहे तस्हीह का ताल्लुक़ ज़विल फ़ुरूज़ और असबात दोनों किस्मों के साथ है, इसलिए तस्हीह को इन दोनों किस्मों के बाद बयान कर दिया गया है।